حسین رہتے ہیں، میرے دل میں حسین رہتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے۔ اظہار بھائی آپ کے پاس تو آپ کی اپنی فیکٹری ہے، ہاں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آخری مصرع آپ سمجھ گئے تو محبت سے نوازیں گے، یہ علماء بھی بولیں گے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے۔ اور سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ یزیدی سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ ایک شعر اور پوری تقریر اسی کے تناظر میں، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے اور احسان رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ آج جس اسلام کے حسین گلشن میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں کوئی قربانی دینے جانا نہیں پڑا، ہم مسلمان، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم کو کوئی قربانی دینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑا۔ لیکن آؤ ذرا پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرو، تب آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ پیغمبر اسلام نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ میرے نبی نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ ذرا پیغمبر اسلام کی سیرت کو دیکھو۔ میرے آقا جب تبلیغ اسلام کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیے کفار مکہ نے، ایسے ایسے نکیلے کانٹے کہ اگر وہ پائے مبارک میں لگ جائیں تو تلوا توڑ کر کے اوپر نکل آئیں۔ اس وقت میرے آقا اپنے حجرے میں یہ کہہ کے واپس تشریف لے جاتے کہ اے مکے والو، میں تمہارے لیے جنت کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں اور تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو۔ یہ نہیں فرمایا میرے پیغمبر نے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگو تم میرے راستے میں کتنے بھی کانٹے بچھاتے رہو، میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر تشریف لائے، ایک ظالم نے ایسا پتھر کا نشانہ باندھ کر کے مارا کہ میرے نبی کی مقدس پیشانی پہ آ کر کے لگا، خون نکلنے لگا نبی کی مقدس پیشانی سے۔ وہ مقدس پیشانی جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی مقدس پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ آقا اپنے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ کی نظر پڑی، رونے لگی حضرت فاطمہ۔ بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ پیار ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی آواز سن کر کے دوسری شہزادیاں بھی آ گئیں، وہ بھی رونے لگی۔ شہزادیوں کے رونے کی آواز سن کر کے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، دیکھا نبی کی مقدس پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا دوپٹہ پانی میں بھگویا اور نبی کی مقدس پیشانی سے خون کے اثر کو دور کیا۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہہ دیتی آپ کو کیا پڑی ہے پریشانی اٹھانے کی، آپ کو کیا پڑی ہے اپنی پیشانی لہو لہان کرانے کی، یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے تو جانے دیجئے۔ وہ ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، ان کا احسان ہے تمام مومنین کے اوپر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے یا رسول اللہ، یہ ساری پریشانیاں آپ اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہے ہیں، اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ آپ تبلیغ ایسے ہی فرماتے رہیے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن کون سا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ طائف کا میدان میں آج تک نہیں بھولا۔ جب میرے آقا طائف کے میدان میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے تو نبی کے اوپر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے پتھر لگ رہے میرے پیغمبر کے۔ پائے مبارک پہ آ کر کے پتھر لگتا، نبی اس پائے
پائے مبارک کو اٹھاتے تو پتھر دوسرے پائے مبارک پہ آ کر کے لگتا. آپ کی نالین شریف خون سے بھر گئی تھی. میرے آقا ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے. ہوا کے فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت دو میں ان طائف والوں کو پہاڑوں سے ٹکرا کر کے مار دوں. پانی کے فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت دو میں اتنا پانی برساؤں یہ یہیں ڈوب کر کے مر جائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں, یہ طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی آباد ہے, پہاڑ ملا دیتا ہوں یہی پس کر کے مر جائیں گے. قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر. رحمت کی گھٹا بن کے چھایا میرا نبی, شبنم کی فوار بن کے چھایا میرا نبی. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں, میں تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا ہوں, میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں. بریلی کے امام کی نظر پڑی, بریلی سے پکار کے کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. زندہ باد.